پچھلے کچھ مہینوں میں کووڈ-19 کے بارے میں خبروں اور اپڈیٹ سے نجات پانا ناممکن رہا ہے۔ باخبر رہنا، معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنا اور اپنے ہاتھ دھونا غیر معمولی طور پر اہم ہے، لیکن اس بیماری کے گرد خوف و ہراس، مبالغہ رائی، غلط معلومات اور سنسنی خیزی کی بہتات ہے۔ آج ہم اس بات پر تبادلہ خیال کرنے جا رہے ہیں کہ اس وبا کے حقائق کیا ہیں اور کیسے میڈیکل بورڈ اسے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وبائی صورتحال ہے جس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم آزاد تحقیق کے تحت کام لیں گے۔ اس ایپیسوڈ میں پیش کردہ تمام معلومات وہ ہیں جو براہ راست US سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول، UK نیشنل ہیلتھ سروس، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور عام سائنسی اداروں اور علوم سے حاصل کی گئی ہے۔ اگر آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان قابل استعمال ذرائع کو استعمال کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ کووڈ-19 ایک ریسپیریٹری بیماری ہے۔ یہ سانس کے راستوں اور پھیپھڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ کووڈ-19 سے متاثرہ ہیں تو یقیناً آپ کسی دوسرے شخص سے ملنے کے بعد متاثر ہوئے ہیں۔ اگر آپ متاثر ہو گئے ہیں تو آپ پہلے ہفتے سے دوسرے ہفتے تک کوئی بھی علامات ظاہر نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے دوران احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ جرنل ایمرجنگ ڈیزیز انفیکشن اور کولیبوریشن بٹوین کیوٹو آکسفورڈ اور جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے 2 کیسز واضح کیے ہیں جس کے تحت 17.9% لوگوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ سنگین خطرات کا سامنا نہیں کریں گے۔ تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آپ کووڈ-19 سے متاثر نہیں ہیں تو احتیاط کی کمی کی وجہ سے آپ دوسروں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انفیکٹڈ نہیں ہیں تو اپنی صحت و صفائی کا دھیان رکھیں اور معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھیں۔ چین کے اعداد و شمار کے مطابق وہاں کے 80% کیسز زیادہ کریٹیکل نہ تھے۔ اگر آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ان 80% لوگوں میں شمار ہوتے ہیں تو آپ کی صحت کسی حد تک بہترین ہے۔ تب بھی آپ کو بخار اور سخت کھانسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یقیناً آپ بچ سکتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں یہ سلسلہ 3 ہفتوں تک چلتا ہے اور انفیکٹڈ شخص کے صحت یاب ہونے کے بعد بھی یہ علامات 5 سے 7 دن تک محسوس کی جاتی ہیں۔ اسی دوران الگ رہیں، ہائیڈریٹ رہیں۔ کووڈ-19 سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق 13.8% لوگ ایسے ہیں جن کو سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ زیادہ عمر والے افراد، 50 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں یا وہ لوگ جو سانس کی تکالیف، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کینسر اور دل کی بیماریوں سے دوچار ہیں، ان کے لیے کووڈ-19 بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار وہ لوگ جو نوجوان ہوں یا صحت یاب ہوں وہ بھی بری طرح انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ لہذا صحت یاب ہونے اور نوجوان ہونے کا بہانہ نہ بنائیں اور احتیاطی تدابیر کو ہوا میں نہ اڑائیں۔ ابتدائی طور پر وہ لوگ جن کو کووڈ-19 متاثر کر چکا ہے تو وہ کچھ علامات یعنی تیز بخار، کھانسی، سانس لینے میں تکلیف اور سینے میں درد محسوس کرتے ہیں، اور کچھ کیسز میں ڈائجسٹیو پرابلم اور شدید سر درد کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم کم اور زیادہ انفیکشن کے درمیان یہی فرق ہے کہ پھیپھڑوں کے زیادہ سنگین انفیکشن ہونے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں، اور بہت سے کیسز میں نمونیا ہونے کے خطرات بھی ہیں۔ نمونیا کے دوران لنگ ٹیشوز میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور لنگ ٹیشوز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پرائمری برونکائی ہوا کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ ایک ٹیوب ہوتی ہے جو ٹریکیا کو لنگز سے جوڑتی ہے۔ ہوا بھرنے کی وجہ سے انفیکشن اور سوجن ہو جاتی ہے جس سے مریض کو سانس لینے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔ اگر آپ کووڈ-19 میں مبتلا ہیں تو 5 سے 7 دن کے دوران ہی آپ کو علامات واضح ہونی شروع ہو جائیں گی، لہٰذا آپ نمونیا کی بتائی گئی علامتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ ان میں دل کی تیز دھڑکن، پسینہ آنا، کانپنا، بھوک کی کمی، سینے میں درد، تھکاوٹ، جوڑوں کا درد، بلغم کا آنا اور کچھ صورتوں میں خون کی کھانسی بھی شامل ہے۔ یہ ایک جان لیوا بیماری ہے۔ کووڈ-19 میں نمونیا سے بچاؤ کے لیے یہی رول استعمال ہوگا کہ پریونشن از مور افیکٹو دین ٹریٹمنٹ، مطلب روک تھام علاج سے زیادہ مؤثر ہے۔ معاشرتی فاصلے بنائے رکھیں، حفظان صحت کو برقرار رکھیں، اچھی غذائیں لیں، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اپنے آپ کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے چائنا کی اعداد و شمار کے مطابق کووڈ-19 سے تقریباً 4.7% کیسز کریٹیکل ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ نازک صورتحال میں مبتلا افراد اس بیماری سے مرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ شدید نمونیا، سانس کی شدید بیماری اور بعض اوقات کڈنی فیلئر کی وجہ سے بھی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات عام طور پر کووڈ-19 کے مریضوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کووڈ-19 ایک نئی بیماری ہے، معلومات جلدی سے حاصل کی جاتی ہے اور سائنٹسٹ مزید معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ یہ ایک خوفناک بیماری ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن ہم احتیاطاً اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، خود کو، اپنے گھر والوں کو، انسانیت کو اس وبا سے نمٹنے کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں، بیماری کے متعلق غلط معلومات نہ پھیلائیں، سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ ہم بحیثیت قوم اس کووڈ-19 کو ملک و قوم اور دنیا سے دفع کر سکتے ہیں، محض اپنی ذمہ داری سمجھ کے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے CDC اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹ
ایک بہترین سورسز ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کی قدر کو وائٹل ٹیبل مد نظر رکھتا ہے۔ اسی دوران سلامت رہیں، گھر کے اندر رہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کیونکہ آپ ہمارا قیمتی ثاثہ ہیں۔